اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 11 ہے 11ویں درس کا۔ تأمل الامثلة، مثالوں پر غور کرو۔ ثم اجب عن الاسئلة الآتية مستعملا حرف الاستقبالی، پھر آنے والے سوالوں کا جواب دو استعمال کرتے ہوئے حرف استقبال کو۔ حرف استقبال عربی میں یا تو سین آتا ہے، یعنی سین مفتوح ہے نا، جیسا کہ آپ نے صرف میں پڑھا، یا تو سوف آتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے جو ہے سین دیا ہے، سین مفتوح جو ہے، جو آپ کا آتا ہے مضارع قریب کے لیے، یعنی مستقبل قریب کے لیے آپ سین استعمال کرتے ہیں، سین ہے نا، سین مفتوح جو ہے، سین زبر سا۔ تو سیرجع المدیر غدا، تو مدیر کل لوٹے گا، تو یہ سین یہاں پر جو ہے یہ دکھا رہا ہے مستقبل قریب، چونکہ کل جو ہے بالکل قریب ہے۔ سأذهب إلى مکہ بعد اسبوع انشاءاللہ، تو ایک ہفتے کے بعد کے لیے بھی جو ہے سین آ رہا ہے مستقبل قریب، میں ایک ہفتہ بعد انشاءاللہ مکہ جاؤں گا۔ اذهب إلى الملعب كل مساء، میں جاتا ہوں یا جاؤں گا پلے گراؤنڈ، کھیل کے میدان میں، ہر شام کو۔ سأذهب هذا میں جاتا ہوں کھیل کے میدان، میں جاتا ہوں کھیل کے میدان کی طرف ہر شام کو۔ سأذهب اب کہتا ہے کہ آج میں پڑھائی کی طرف کرتا ہوں اپنا دھیان مبذول، تو سأذهب هذا المساء إلى المکتبة، آج کی شام میں جاؤں گا، عن قریب میں آج کی شام جاؤں گا لائبریری۔ تو یہاں پر بھی سین کے ذریعے سے جو ہے ماضی مستقبل قریب، کیونکہ شام رات جو ہے قریب ہے۔ متى يرجع ابوك من بغداد یا علی، آپ کے ابو کب لوٹیں گے بغداد سے علی؟ تو علی اس کا جواب دیتا ہے سيرجع بعد اسبوع، وہ ایک ہفتہ بعد لوٹیں گے، ان قریب ایک ہفتہ بعد لوٹیں گے، چونکہ اسبوع جو ہے ایک ہفتہ یہ قریب ہے، اس لیے اس کے لیے سین کا استعمال کیا انہوں نے، صحیح بات۔ تو اس کے بعد جو ہے اب آپ سے سوالات پوچھیں گے کہ بتائیے أين تذهب هذا المساء، آپ آج شام کہاں جائیں گے؟ تو میں کہوں گا سأذهب، آپ لکھ سکتے ہیں چارٹ میں، یا کوئی بندہ جو ہے ہاں چارٹ میں لکھ دیجئے، سأذهب میں جاؤں گا إلى المسجد یا إلى المدرسة۔ متى تكتب الرسالة إلى أمك یا یونس، اے یونس تم کب لکھو گے اپنی ماں کو خط؟ الرسالة یا پیغام، آج کل واٹس ایپ وغیرہ پہ، تو یونس کہے گا سأکتب، ہے نا، سین سے جواب دینا ہے نا، تو کیا لکھے گا یونس؟ کوئی جواب دو اس کا، ورنہ کیا فائدہ تمرین کا؟ کون جواب دے گا؟ بتائے بھائی۔ ارفعوا فلیرفع یدہ، وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ ارشاد صاحب، اور کوئی؟ ہمیشہ ارشاد صاحب ہی تھوڑی دیں گے۔ سہیم، چلے آج سہیم کی باری۔ جی چلیے سہیم صاحب۔ سأكتب بعد الظهر. نہیں، سأکتب، سأكتب سأکتب بعد الظهر. بعد الظہر۔ متى تغسل السیارة یا ولد، اے لڑکے تم گاڑی کب دھو گے؟ سأغسل بعد أمس. ہاں
میں اس کو 1 گھنٹہ بعد دھوں گا، کیا کہو گے؟ گھنٹے 1 گھنٹے کو گھنٹہ کیا بعد، کہتے ہیں؟ گھنٹے کے لیے سأغسل بعد ساعتی سأغسلها، میں اس کو دھوں گا، یعنی جی ہاں کی ضمیر جائے گی نا کس کی طرف؟ گاڑی کی طرح. دادی کی طرف. تو سأغسلها بعد ساعت، میں اس کو 1 گھنٹے بعد دھوں گا. متى تذهب إلى الحلاق یا ہشام؟ تم سأذهب هو نہ سأذهب نہیں آئے گا، سأذهب إلى کے ساتھ، ذهب إلى کے ساتھ آتا ہے، یا کسی کے پاس جانے کے لیے. جی تذهب سأذهب إلى الحلاق، سأذهب بعد أسبوع. سأذهب إلى الحلاق بعد أسبوع، کیونکہ ابھی پیسے بچانے ہیں. تو حلاق کہتے ہیں کس کو؟ حلاق کس کو کہتے ہیں؟ حلاق کرنے والے کو. نائی بار بار کو سے نائی کو کہتے ہیں حلاق، لأنه يحلق الشعر، اس لیے کہ وہ حلق یحلق کرتا ہے. کون سا کام کرتا ہے وہ؟ حلق یحلق والا. حلقہ نہیں، حلقہ ہے. لأنه يحلق الشعر، اس لیے کہ وہ بال جو ہے وہ موڑتا ہے. فی ای محطۃ تنزل یا اخی، تم کس اسٹیشن پہ اترو گے اے میرے بھائی؟ سأنزل میں سأنزل في محطة سری نگر. صحیح، میں سری نگر کے اسٹیشن پر اتروں گا. سأنزل فی محطۃ سری نگر. جی بہت اچھا. اس کے بعد اب دیکھ لیجئے، سن لیا آپ کہ جو 12واں سوال ہے اس میں اقرأ المثالین، آنے والی 2 مثالوں کو پڑھو. ثم اکتب مصادر الافعال الآتیہ، ثم اکتب مصادر الافعال الآتیہ علی غرارها. آنے والی 2 مثالوں کو پڑھو. 2 مثال انہوں نے دی ہے اور اسی کے طرز پر اسی کے پیٹرن پر، غرار اسی کا پیٹرن، آن اٹس پیٹرن، اسی کے پیٹرن پر ہمیں جو ہے پھر آنے والے افعال کے مصادر لکھنے ہیں. مصدر ہے نا، دخل یدخل دخول، مصدر معلوم ہے نا کسے کہتے ہیں؟ ماضی مضارع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مصدر ہوتا ہے، کہ جس سے یہ ماضی اور مضارع دیگر تمام افعال جس اسم کی قسم سے نکلے اسے مصدر کہتے ہیں. آپ نے صرف میں پڑھا تھا کہ تمام جو باقی ہیں مشتقات اور آپ کا جو ہے یہ سارے جو ہے مشتقات یہ مصدر سے ہی نکلتے ہیں. اسم کی 3 قسمیں پڑھی نا وہاں، کیا کیا یاد ہیں؟ ایک جامد اور مشتق اور مصدر. مصدر وہ ہے جو جس سے دیگر الفاظ بنے، ہے نا. ہے نا بھائی؟ خود تو کسی سے نہ بنا ہو، البتہ اس سے دیگر الفاظ نکلتے. مصدر یہ صدر سے ہے، اسی سے نکل کر باقی الفاظ جو ہے بنتے ہیں. مشتقات اسی سے بنتے ہیں، باقی آپ کے افعال وغیرہ یہ سارے اسی مصدر سے بنتے ہیں. ٹھیک، جس میں جو ہے وہ کرنے کے نا وغیرہ اخیر میں عموماً اس کے آتا ہے. کرنا، داخل ہونا، باہر نکلنا، سجدہ کرنا، اسی طرح رکوع کرنا، سجدہ کرنا، چڑھنا، پینا، کھانا، نانا، اردو میں اس کے اخیر میں آتا ہے. تو ان کے مصادر کے اپنے اپنے وزن ہیں. تو یہاں پر جو یہ ایک وزن آتا ہے، کئی وزن ہے مصادر کے. کچھ مصادر جو ہے قیاسی ہوتے ہیں، قیاس کے ذریعے سے اس کا ہم کر سکتے ہیں، یعنی کوئی اسپیسیفک رول ہوتا ہے اس کا. اور کچھ جو ہے اکثر مصادر جو ہے سماعی ہوتے ہیں. سماعی یعنی ہم نے عربوں سے سنے
تو ویسے ہی ان کا استعمال کرتے ہیں. یہ والے جو پیٹرن ہے ان کا وزن ہے ان کا اسکیل ہے یہ فعولن کے وزن پر یہ والے مصادر یہاں پر آ رہے ہیں فعولن کے وزن پر. ٹھیک ہے تو یہ جو عموماً یہاں پر جو یہ مصادر دے رہے ہیں فعولن کے وزن پر وہی مصادر آتے ہیں جن میں ایکشن پایا جائے. آپ دیکھیں داخل ہونا نکلنا بیٹھنا اترنا سوار ہونا سجدہ کرنا رکوع کرنا چڑھنا یہ سارے وہ افعال ہیں جن میں ایکشن پائے جا رہے ہیں. تو وہ افعال جن میں ایکشن پائے جاتے ہیں عموماً ان کا مصدر جو ہے فعولن کے وزن پر آتا ہے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے اس کا خلاف بھی ہو سکتا ہے دوسرے اوزان پر بھی آتے ہیں عموماً ایسا ہی آتا ہے. دخل يدخل دخول ٹھیک خرج یخرج وہ نکلا یخرج ہوا وہ ایک نکلتا ہے نکلے گا مرد اور خروجن نکلنا. تو بتائیے آپ اب چیٹ میں جلس یجلسو جلس وہ ایک مرد بیٹھا یجلسو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا تو کیا آئے گا یہاں پر جلدی سے بھائی جلوس بیٹھنا. تو جلوس جو کشمیری بولتے ہیں جلوس بیٹھنے کے معنی میں اور نکلنے کو جلوس کہتے ہیں. نزل ینزل کے معنی اترنا تو کیا آئے گا نزل ینزل سے نزول صحیح. رکیبہ یرکب کے معنی سوار ہونا رکیبہ کے معنی وہ ایک مرد سوار ہوا یرکب سوار ہوتا ہے ہوگا تو کیا آئے گا مصدر اس کا رکوبن صحیح سوار ہونا رکوبن سوار ہونا. سجدہ یسجدو سجدہ اس ایک نے سجدہ کیا یسجدو سجدہ کرتا ہے کرے گا تو کیا آئے گا سجودن سجدہ کرنا. ٹھیک ہے یا رکع یرکع رکع اس ایک مرد نے رکوع کیا اور یرکع رکوع کرتا ہے کرے گا تو رکوع کرنا رکوع. سعیدہ کے معنی وہ ایک مرد چڑھا یسعدو چڑھتا ہے یا چڑھے گا تو صعود چڑھنے کے معنی میں صعود. ٹھیک ہے ہو گیا یہ آپ کا سوال. آپ دیکھیے اسی پر یہ ایک اور سوال بنا رہے ہیں اقرا الجمل 13واں سوال اقرا الجمل الآتیہ آنے والے جملوں کو پڑھو وعین المصادر المصادر الواردۃ فیہا اور اس میں جو ہے جو مصادر ہیں جو اس میں وارد ہوئے ہیں ان کو متعین کرو اس میں بتانے ہیں مصدر کون کون سا ہے. تو لہذہ الحافلۃ بابانی اس بس کے دو دروازے ہیں ھذا للدخول یہ نکلنے یہ داخل ہونے کے لیے ہے وذاک للخروج اور وہ نکلنے کے لیے ہے. تو بھائی اس میں کیا ہے سیدھی سی بات ہے دخول ہے اور خروج یہ مصدر ہے نا دخول اور خروج نکلنا اور داخل ہونا اور نکلنا. مات الرجل بعد رجوعه من الحج آدمی مر گیا مات الرجل آدمی مر گیا کب بعد رجوعه تو بعد دیکھو یہاں پر پھر سے وہی ظرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے ظرف زمان بعد رجوعه من الحج حج سے لوٹنے کے بعد. تو یہاں پر بتاؤ کون سا ہے مصدر صحیح رجوع ہے یہ رجع یرجع سے ہے نا رجع یرجع. رجع يرجع من الحج مات الرجل بعد رجوعه من الحج. يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس ب5 دقائق ويخرجون بعد خروجه. کہتے ہیں داخل ہوتے ہیں طلاب طالب علم فصل میں کلاس میں قبل دخول المدرسی مدرس کے داخل ہونے سے پہلے ب5 دقائق 5 منٹ پہلے یعنی 5 منٹ پہلے ہی حاضر ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے ادب استاد کا یعنی استاد کو انتظار نہیں کرنا پڑتا بچوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے استاد جی کب آئیں وقت پہ. استاد کو بھی چاہیے وقت پہ آیا کریں تو ورنہ تطفیف کا وہ شکار ہوگا. تطفیف کی وعید ہے اس کے لیے بھی اللہ حفاظت فرمائے.
वयखरुजून बाद खुरूजिही, और वो निकलते हैं उस्ताद के निकलने के बाद। तो बताओ इसमें दुखूल है और खुरूज है, दखल यदखुलु से और खरज यखरुजु से, सही। तो आप हजरात को भी चाहिए कि वक्त पर हाजिर हुआ करे इस ऑनलाइन क्लास में, जो इसका वक्त मुकर्ररा है और मुझ पर भी लाजिम है, और कभी कभार 2-3 मिनट जो वहाँ यहाँ हो जाते हैं, तो चूंकि आप अपने ही बंदे हैं तो आप माफ़ किया करेंगे। क़ाल लना तबीब, हमसे डॉक्टर ने कहा, अल जुलूस हुना मअल मरीज़ ममनूअन, हमसे डॉक्टर ने कहा कि, लेकिन ये बेचारा डॉक्टर, इसको पता नहीं था कि ये कश्मीरी है, और वो भी कहाँ बैठे हुए हैं, एसएमएचएस में। अल जुलूस बैठना यहाँ, माल मरीज़ मरीज के साथ, ममनू है, प्रोहिबिटेड है, ममनू है। तो यहाँ पर जुलूस, जलस यजलिस, मरीज के साथ यहाँ पर बैठना मना है भाई। अस्सुऊदु अलल जबली सअबुन वन्नुज़ूलु मिन्हु सहलुन, अस्सुऊद चढ़ना, सुऊद के माने चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है और उससे उतरना आसान है। लेकिन मुझे तो लगता है उतरना मुश्किल है, ज्यादा खतरा रहता है मरने का। शायरिया बताए इसमें सुऊद और कोई नहीं है इसमें, सुऊद है सिर्फ क्या। सुऊद भी है और नुज़ूल भी है, चढ़ना और उतरना, सुऊदुन व नुज़ूलुन, चढ़ना और उतरना। उहिब्बु रुकूबल खैल, मैं पसंद करता हूँ, मुझे पसंद है घुड़सवारी। रुकूब सवारी करना, किसकी, अल खैल, खैल के माने घोड़ा, घुड़सवारी। तो रुकूबुल खैल के माने है भाई घुड़सवारी। इसमें बताओ भाई क्या है। क्योंकि ये यहाँ पर मफूल बिही बन रहा है, इसीलिए रुकूब को जो है आप मंसूब देख रहे हैं, रुकूबा। यहाँ पर अस्सुऊदु माजी मिसाल में मुब्तदा था, इसीलिए मरफू था। इसी तरह वाव के बाद एक अलग जुमला आ रहा था, तो अन्नुज़ूल फिर से मुब्तदा था, इसलिए मरफू था। यहाँ पर रुकूब जो है वो मफूल बिही बन रहा है, और प्लस फिर मुज़ाफ बन रहा है, और खैली जो है मुज़ाफ इलैह है, इसीलिए आप अल खैली को मजरूर देख रहे हैं। तो मैं घुड़सवारी को पसंद करता हूँ। इंसान को, मुसलमान को खुसूसन चाहिए कि एक्सरसाइज करे। चुनांची बहुत बुरा लगता है कि जब एक बड़े आलिम फरमाया करते हैं बाहर के, हिंद के, कि बहुत बुरा लगता है कि मुसलमान नौजवानों को नहीं देखता हूँ फजर नमाज के बाद जो है वो कहीं जॉगिंग नहीं करते हैं, दौड़ते नहीं है, चलते नहीं है। इसीलिए देखा जा रहा है हमारे दीनदार तबके में भी जो है पेट बढ़ने का मर्ज वो बहुत बढ़ गया है। मौलवी साहब हंस रहे होते हैं और बकौल एक आलिम के उनका पेट उनसे पहले हंस रहा होता है, यानी पेट बाहर होता है, पहले वो हंस रहा होता है उनका पेट। और यहाँ पर पेट पर चर्बी चढ़ना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। सुस्ती है, एक्सरसाइज नहीं करते हम। क़ाल हामिदुन लिब्निही यासिर, हामिद ने अपने बेटे यासिर से कहा, सअज़हबु इला सूक़ी बअद रुजूइका मिनल मदरसती, मैं जाऊंगा बाजार अनकरीब तुम्हारे मदरसे से लौटने के बाद। बताए भाई इसमें इसमें रुजू है। रुजू है इसमें, लौटना। अब अम्मा का
14واں جو سوال ہے 14 سوال، اس میں اما کی بحث ہو رہی ہے. اما یہ جو ہے زیادہ بحث میں نہیں کروں گا اس پر، تو صرف یہ ہے رہا سوال میرا اس معنی میں اردو میں، اور as far as یہ انگلش میں. تو یہ ان پلس ما ہوتا ہے، ان اور ما، ٹھیک ہے، ان اور ما. ان اور ما کو جب انہوں نے ملا دیا تو وہ بن گیا اما. کیونکہ آپ نے حروف یرملون کا قاعدہ پڑھا ہوگا، یومن حروف یرملون، یا را میم لام واو اور نون، تجوید میں حروف یرملون پڑھا ہے نا، ادغام با گنہ اور ادغام بلا گنہ. تو اس میں قاعدہ وہی ہے کہ نون میم، نون ساکن کے بعد یا تنوین وغیرہ کے بعد جو ہے یہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو جو ہے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ادغام با گنہ میں اس کو اس سے ملا دیں گے تو نون کو یہاں پر جو ہے میم سے ملا دیتے ہیں، اور لکھنے میں بھی جو ہے پھر اس کو یہاں پر حذف کر دیتے ہیں. یہ متناوی تجوید کا قاعدہ یہاں پر نہیں چلے گا، یہاں پر عربی کا قاعدہ چلے گا. تو ان پلس ما ہے، یہ پھر بنا دیتے ہیں ہمارا اما. ٹھیک ہے، تو اما کا ترجمہ انگلش میں بہت اچھا ہے یہی کہ ایز فار ایز. تو اب آپ مثالوں میں دیکھیں، جیسا کہ ہم نے اس لیسن کے ٹیکسٹ میں بھی دیکھا تھا اور یہاں مثالوں میں بھی دیکھ لیجیے. این تسکنون، آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو وہ جواب دے رہا ہے اخوتی یسکنون فی مہاجع الجامعاتی. تم سب کہاں رہتے ہو؟ میری تو کہتا ہے میرے بھائی رہتے ہیں، یہ نا لیسن میں جو ایگزامپل ہے اس کو کوٹ کر رہے ہیں. میرے بھائی رہتے ہیں، کہاں گیا؟ میرے بھائی رہتے ہیں، یہ دیکھ لیجیے یہ والا جس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں نا، ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اخوتی یسکنون فی مہاجع الجامعاتی، میرے بھائی رہتے ہیں یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں. اما انا as far as I am concerned، رہا میں، فاسکنو، تو اما کے بعد فا آتا ہے، اما کے بعد فا اس کے جواب میں آتا ہے، اما انا فا. اسی طرح دوسرے مثال، اما الفرنسیہ فا، اما المجلہ فا، تو اما کے بعد فا آتا ہے، یہ فا آپ استعمال کرتے ہیں جوابیہ. ٹھیک ہے، اما تو اما انا تو رہا میں as far as I am concerned، فاسکن مع قریب لی، جہاں تک میرا تعلق ہے، فاسکن مع قریب لی، تو میں ایک اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ یا ایک قریبی کے ساتھ رہتا ہوں. اسی طرح دوسری مثال، تعریف الانکلیزیہ، تو بہت ہے، تعریف الانکلیزیہ والفرنسیت جیدا یا حامد، کیا تم انگریزی اور فرانسیسی اچھی طرح جانتے ہو اے حامد؟ جیداً. اما الانکلیزیہ فاعرفوها جیداً. رہا سوال as far as English is concerned، رہا سوال انگریزی کا، تو یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، رہا تعلق رہا سوال انگریزی کا، فا پس تو اعرف، تو اما کے بعد فا استعمال ہوتا ہے، تو میں اس کو جانتا ہوں اچھی طرح. وَأَمَّا الْفَرَنْسِيَّةُ، اور رہا تعلق اور جہاں تک تعلق ہے فرانسیسی کا، فرنسیہ فرانسیسی زبان، فرینچ زبان. ٹھیک ہے، فرنسیہ فرینچ زبان. فَدَرَسْتُهَا قَبْلَ سَنَوَاتٍ، تو میں نے اس کو پڑھا ہے چند سال پہلے. وَلَكِنِّي نَسِيتُهَا الْآنَ، لیکن اس وقت میں اس کو بھول چکا ہوں، میں نے اس کو بھلا دیا ہے. ٹھیک، اس کے بعد تیسری مثال، بِكَمْ هَذَا الْكِتَابُ وَهَذِهِ الْمَجَلَّةُ، یہ کتاب کتنے میں ہے اور یہ میگزین کتنے میں ہے؟ تو کہتا ہے جواب، اما الکتاب فهو ب10 ریالات، رہی کتاب تو وہ 10 ریالات میں ہے. واما المجلۃ، اور رہا میگزین، فهي ب3 ریالات، تو وہ 3 ریالات میں ہے. تو اما اور فا کا استعمال. اب سوالات دیکھیے،
ऐन المستشفى وأين مكتب البريدي. امید ہے یہاں تک سمجھ آیا ہوگا، اب سوالات آسان ہوں گے. ऐन المستشفى ہسپتال کہاں ہے، وأين مكتب البريدي اور پوسٹ آفس کہاں ہے. جواب دیجیے، کون دے گا جواب زبانی، کیونکہ ٹائم کم ہے نا. جلدی سے جلدی سے. ختم کرتے ہیں آج. چلیے توقیر آپ جواب دیں. چلیے ارشاد صاحب. جی اما المستشفى فامام ذاك المسجد واما فهو ذاك المسجد. ٹھیک. اما المستشفى فهو فهو امام ذاك المسجد رہا. واما مكتب البريد فهو قريب من السوق. تو وہ نا کس سے قریب ہے، بازار سے قریب. بازار کی. فی ای کلیت یدرس حامد و عثمان، کس کالج میں پڑھتے ہیں، کس فیکلٹی میں پڑھتے ہیں حامد اور عثمان. اور عثمان. جواب اس کا یہ ہوگا جہاں تک تعلق ہے حامد کا. جی اما حامد فیدرس فی کلیت التجارت صحیح. واما عثمان فیدرس فی کلیت الطب. این ذهب ابوک و اخوک. جی حضرت. ہاں جی آپ سن پا رہے ہیں میری بات؟ جی جی. جی. این ذهب ابوک و اخوک، آپ کے بھائی. آپ کے ابا اور آپ کے بھائی کہاں گئے. ہاں. اما ابی فذهب الى المستوصف واما اخی فذهب الى الصیدلیہ. رہے میرے ابو تو وہ گئے ہیں کلینک، مستوصف کلینک، اور رہے میرے بھائی تو وہ گئے ہیں کیمسٹ شاپ کے پاس. صیدلیہ ہے نا، صیدلیہ کہتے ہیں کیمسٹ دوا فروش جو ہوتا ہے. وہ ایک محدث نے جو ہے ایک فقیہ سے کہا تھا، جب انہوں نے ایک حدیث بیان کی اور انہوں نے فقیہ نے مسئلہ بیان کیا، فقہی مسئلہ، تو محدث حیران ہو گئے انہوں نے کہاں سے مسئلہ لیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی حدیث سے لیا جو آپ نے ہم سے بیان کی. تو اس پر وہ محدث جو ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ اے فقہا کی جماعت تم تو طبیب ہو، اطباء ہو، حکما ہو، حکیم ہو، اور ہم جو ہے دوا فروش ہے. بس یعنی ہمارا کام تمہارے سامنے را میٹیریل کو پیش کرنا ہے بطور قرآن، یعنی حدیث جو ہمارے پاس ہے، اور ان سے جو مسائل کا استنباط و استخراج ہے وہ تمہارا کام ہے. جی. تو صیدلیہ. تو اس کے بعد یہ آخر والا یہ ختم کر دیتے ہیں، مختصر ہے. امل الامثلۃ الاتیۃ، آنے والی مثالوں پر غور کرو. جا اخی من مکہ تھا، اس میں یہی بتائیں گے کہ کیا کہتے ہیں، یہ لام صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے جا اخی من مکہ تھا، اس کو اس طریقے سے بھی کہتے ہیں میرا بھائی آیا مکہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اپنا سگا بھائی ہے. ٹھیک. پھر کہتا ہے جا اخ لی من مکہ تھا، اور جا احد اخوتی، میرا ایک بھائی آیا مکہ سے، یا میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی آیا مکہ سے. اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو کل کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سمجھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور الکلمات الجدیدہ بھی کل انشاءاللہ پھر. ٹھیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.